السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادع إلى سبيل ربك بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہے احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ 3-4 سالوں میں جماعت احمدیہ کا تعارف جرمنی میں بہت زیادہ بڑا ہے۔ تبلیغ یہاں پہلے بھی کی جاتی تھی۔ جماعت جرمنی تبلیغ کے میدان میں کافی اچھی کارکردگی دکھاتی رہی پہلے بھی، لیکن ہر طبقے تک جماعت احمدیہ کا تعارف جو گزشتہ چند سالوں میں ہوا ہے، اتنا وسیع تعارف پہلے نہ تھا۔ سیاستدانوں میں بھی، پڑھے لکھے طبقے میں بھی، عوام الناس میں بھی جماعت کو پہلے کی نسبت بہت زیادہ جانا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض طبقوں اور بعض اخباروں میں ہمارے خلاف مخالفانہ مہم بھی چلائی گئی اور جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے یا کی گئی، لیکن اس کا علاج بھی خدا تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے سے کر دیا۔ ان کے سیاستدان، ان کا پڑھا لکھا طبقہ، بلکہ ایسے بھی جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں جماعت کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ جرمن لوگوں کی شرافت بھی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر اسلامی قانون و قواعد اور اسکولوں کے لیے، اسکولوں کے سیلیبس کے لیے جماعت کے مشوروں کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور ان باتوں کا اظہار جہاں ہم مساجد بناتے ہیں وہاں آنے والے مقامی سیاستدانوں اور مقامی لوگوں کے اظہار خیال میں بھی ہوتا ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلائی جانے والی ہوا ہے۔ یہ تعارف جماعت کا
بڑھا اور ہمارے مخالفوں نے یہ جو بڑا تعارف اس کو ہمارے مخالفوں نے بڑھانے میں مزید کردار ادا کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی کے یہ کہنے پر کہ ہمارا علاقہ بڑا پرامن ہے، وہاں کوئی مخالفت نہیں، فرمایا تھا کہ اصل پیغام تو وہیں پھیلتا ہے جہاں مخالفت ہو۔ بس یورپ کے ممالک میں مختلف ذریعوں سے جماعت مخالفت میں پہلا ملک جرمنی ہے۔ ایک طرف سب سے زیادہ مقامی لوگ اس ملک میں ہماری حمایت کرنے والے ہیں، تو دوسری طرف مخالفت کرنے والا طبقہ بھی، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، سرگرم عمل ہے۔ بس اس لحاظ سے جرمنی کے لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اسلام کی حقیقت کو پہچاننے والی ان کی اکثریت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بس ہم نے یہاں کوئی سیاسی مقاصد حاصل نہیں کرنے، یا صرف اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کی خوبیوں کے بارے میں مستقل مزاجی سے بتاتے رہیں۔ بے شک دلوں کو کھولنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، حقیقی مذہب کے ہدایت کے راستوں پر چلانا خدا تعالیٰ کا کام ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ ہمیں بھی ان ہدایت کے راستوں کی طرف، دنیا کی رہنمائی کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بس ایک تو امن اور محبت کے لیفلیٹس کے ذریعے آپ لوگوں نے بڑے وسیع پیمانے پر اسلام کی حقیقی تعلیم پہنچائی ہے، لیکن اب اس سے آگے دنیا کو یہ بھی بتانا ہے، اور جرمنی بھی اس میں شامل ہے، کہ تمہارا حقیقی نجات دہندہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا، اور اب اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے کے لیے اس سے جڑنے کی کوشش کرو۔ بس جس طرح لاکھوں تک امن کے پیغام کے لیفلیٹس پہنچے، اب اسی طرح لاکھوں اور کروڑوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیفلیٹس ہی پہنچنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس سے اس طبقے میں بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں جو اس وقت ہمارے حق میں بولتے ہیں، لیکن بعد میں خلاف ہونے لگ جائیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں کی اکثریت پڑھی لکھی ہے اور ہمارے اس پیغام کو بھی سمجھتی ہے کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں، ہم نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی، ہم جس بات کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو اپنے دوستوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم پر ڈالی گئی ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں دعوت اللہ کی طرف خدا تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور پھر طریق بھی بتائے کہ کس طرح دعوت اللہ کرنی ہے، اور پھر یہ بھی کہ دعوت اللہ کرنے والوں کی اپنی حالت کیا ہونی چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے پہلی آیت کا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو۔ یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور بات کہنے میں دوسری آیت یہ ہے کہ اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے
اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ پس پہلی آیت میں فرمایا کہ تبلیغ حکمت سے کرو۔ حکمت کیا ہے؟ عام معنی ہم عقل و دانائی کے لیتے ہیں، سوچ سمجھ سے بات کرو۔ اس کے اور بھی معنی ہیں، جیسے علم، جس میں سائنس کا علم بھی ہے، دوسرا علم بھی ہے۔ پھر انصاف اور برابری، یہ بھی حکمت ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر برداشت اور حوصلہ اور ہمدردی دکھانا، اپنی بات میں پختہ ہونا، جو بھی بات کریں اس میں پختہ یقین ہونا چاہیے۔ موقع اور ماحول کے لحاظ سے سچائی کا اظہار کرنا۔ بس اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو مختلف لوگوں کے طبائع کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے تبلیغ کرنی ہوگی۔ ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا۔ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی اپنے مذہب کے معاملے میں سخت ہے، کوئی سائنس کی دلیل چاہتا ہے، کوئی جذباتی طریقے سے متاثر ہوتا ہے، کوئی اخلاق دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ غرض کہ مختلف طریقے ہیں۔ بس جو علم اور سائنس سے متاثر ہونے والا ہے اسے ہمیں دلائل اور علم کی روح سے قائل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جذبات وہاں کام نہیں آئیں گے۔ بس اس کے لیے اپنے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ جب انصاف اور برابری کو سامنے رکھتے ہوئے تبلیغ کرنی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسی باتیں نہ ہوں جن میں عدل نہ ہو، اور ایسے اعتراض نہ ہوں جو مخالف موقع پا کر ہمیں لٹائے۔ غیر مذہب والے ایسے ہی اعتراض اسلام پر کرتے رہے اور کرتے ہیں، جو ان پر بھی الٹ جاتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ مسلمان آج جماعت احمدیہ پر ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایسے اعتراض کرتے ہیں جو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو دوسرے انبیاء پر بھی پڑتے ہیں۔ تو بہرحال تبلیغ میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی بات نہ ہو جو انصاف سے عاری ہو۔ پھر تبلیغ کے لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب کی خوبصورتی تحمل اور برداشت سے پیش کی جائے۔ ہم نے مسلمانوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے اور غیر مسلموں کو بھی۔ اب یورپ کے ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آ کر آباد ہوئے ہوئے ہیں مختلف ملکوں سے۔ مختلف فرقوں کے یہ لوگ ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف شدت پسند جذبات رکھتے ہیں، بلکہ انہیں کافر تک کہتے ہیں۔ کفر کے فتوے ان کے خلاف دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اور ان کفر کے فتووں کی وجوہات کیا ہیں، اس بات میں نہیں جاتا اس وقت۔ بہرحال یہ لوگ صرف ہمیں ہی کافر نہیں کہتے، احمدیوں کو، آپس میں بھی ان کی سر پٹول ہوتی رہتی ہے۔ کل ہی یہاں عربوں کے ساتھ جو ملاقات تھی، 400-500 تھے، ان میں سے کچھ غیر جماعت بھی تھے، تو ان میں سے بلکہ بہت اکثریت تھی غیر جماعت کی، میرا خیال ہے، یا نصف تو ضرور ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ فلاں فرقہ صحابہ کو کافر کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اسے یہی کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والے پر اس کا کفر الٹ جاتا ہے، لیکن بار بار ان کا زور تھا کہ نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے بعد
اور آپ کے فیصلے کے بعد میں کون ہوتا ہوں اور میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال تبلیغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکمت سے جواب ہو اور برداشت اور ہمدردی کا مظاہرہ ہو۔ برداشت بھی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ہمدردی ہو، اور حقیقی برداشت یہی ہے کہ میں نے کسی بڑی بات کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات اس وقت خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس کی مقابلے میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو رکھی جا سکے، اس کے مقابلے میں ہر بات چھوٹی ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمیں تو ان لوگوں سے بھی ہمدردی ہے جو نام نہاد علماء کے غلط نظریات کی وجہ سے ان کے بہکاوے میں آ کر کبار صحابہ پر الزام لگاتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اور اس ہمدردی کی وجہ سے ہم نے انہیں صحیح راستہ دکھانا ہے، انہیں ان ناجائز باتوں سے روکنا ہے، عقل اور پیار اور محبت سے، اور یہ کام صبر اور برداشت والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والے پر اس کے الفاظ الٹ جاتے ہیں، تو کیا یہ تو نہیں فرمایا تھا آپ نے کہ ان کی گردنیں اڑا دو؟ بلکہ ہرگز نہیں۔ ہم نے تو کافروں اور غیر مذاہب والوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے اور انہیں اسلام کی خوبیوں سے آشنا کروانا ہے۔ بس ہمیں نہ اپنے طور پر کسی پر کفر کے فتوے لگانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہم اس بات میں خوش ہیں کہ فلاں فرقے نے فلاں فرقے کو کافر کہا ہے۔ ایسے سوال کرنے والوں یا خیالات رکھنے والوں کو بھی میں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو اس سے اسلام کی کیا خدمت ہوگی؟ اسلام کی خدمت تو یہ ہے کہ چاہے رافضی ہوں یا کوئی اور ہو، انہیں ان کے غلط نظریات سے دلائل سے قائل کر کے حقیقی مسلمان بنایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان بلکہ ہر انسان محفوظ رہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ پھر حکمت میں یہ بات بھی ہے کہ ہر بات موقع اور ماحول کے حساب سے کی جائے، اور ایسی باتیں نہ کی جائیں جو دشمن کو برانگیختہ کر دیں، اسے غصہ دلا دیں، اور بجائے اس کے کہ تبلیغ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہو، اس سے فساد پھیلے، اور یوں مذہب پر اعتراض کرنے والوں کو خود موقع ہم مہیا کر دیں اس اعتراض کا کہ مذہب تو ہے ہی فتنہ و فساد پھیلانے والا۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تبلیغ حقائق اور سچائی پر مبنی ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے دین کی طرف بلا رہے ہیں تو بے شک حقائق سے ہٹ کر بات کر دیں، یہ غلط چیز ہے۔ جب ہدایت دینا خدا تعالیٰ کا کام ہے جیسا کہ اس نے فرمایا، تو پھر اس سچائی کو بیان کریں جس کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت دیتے دیتے خود جھوٹ کی برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ بعض لوگ واقعات میں مبالغہ آمیزی کر جاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دوست تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت بیان کرنے، آپ کے نشانات کے بارے میں بتانے میں بھی مبالغہ کر جاتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت مسلم موعود کے ساتھ تھے تو ایک عرب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نشانات کو بیان کرتے ہوئے
لیکھ رام کے قتل کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی کہ فلاں دن فلاں وقت لیکھ رام قتل ہو جائے گا اور کوئی اسے بچا نہ سکے گا. اور پھر اس دن اور خاص اسی وقت معین وقت میں لیکھ رام کو خاص حفاظت میں رکھا گیا. اس کے گھر کے گرد پولیس نے پہرا لگا دیا. لوگ گھر کے باہر جمع ہو گئے, کوئی اندر نہ جا سکے. گھر کے اندر بھی اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. لیکن اس سب کے باوجود ایک فرشتہ چھت پھاڑ کر آیا اور اس کے پیٹ میں چاقو گھونپ کے چلا گیا اور اسے قتل کر دیا, اور کسی کو نظر نہیں آیا. تو وہ عرب اللہ اکبر سبحان اللہ کہتا رہا اس بات کو سن کے. ماشاء اللہ. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ اور مبالغے سے کام لے رہے ہو, اس کو حقیقت بتاؤ کہ پیش گوئی کے لیے گو دن مقرر تھا کہ عید کے دوسرے دن, لیکن 6 سال کا عرصہ تھا. یہ نہیں تھا کہ اگلے مہینے یا اگلے سال یا فلاں دن, اور وہ پوری ہو گئی. ورنہ جس طرح معین کر کے تم بتا رہے ہو یہ غلط ہے. میں پھر اسے بتانے لگا ہوں کہ تم غلط کہہ رہے ہو, اصل بات ہے, اصل یہ ہے. اس پر وہ دوست ہاتھ جوڑنے لگے کہ نہیں اب میری بے عزتی نہ کروائیں کہیں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اگر میں اس وقت اس کی اصلاح نہ کرتا, نہ کی جاتی, جو پھر کروا دی شاید اس کے ذریعے سے ہی, تو پھر آگے عرب نے جب بیان کرنا تھا تو اس نے مزید مبالغہ کرنا تھا اس میں, اور کہنا تھا کہ ایسا معجزہ ہوا, صداقت کا ایسا نشان ظاہر ہوا کہ زمین پھٹی اور اس میں سے فرشتے نکل آئے, اور دیواریں پھٹیں اس میں سے فرشتے آ گئے اور اس کو قتل کر کے چلے گئے. اور پھر آگے جو کہانی بننی تھی پھر پتہ نہیں کیا بننی تھی. اسی طرح مذہب کے بارے میں غلط باتیں پھیلتی ہیں, اور بعض نام نہاد بزرگوں کے بارے میں کہانیاں سنائی جاتی ہیں. تو یہ خلاصتاً میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. بہرحال کسی کو قائل کرنے کے لیے بھی واقعاتی سچائی کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. پھر حکمت کا مطلب نبوت کا بھی ہے, یعنی تبلیغ اس ذریعے سے کرو جو نبوت کا ذریعہ ہے. اور مسلمانوں کے لیے, ایک مسلمان کے لیے, ہمارے لیے یہ ذریعہ قرآن کریم ہے. بس قرآنی دلائل سے دنیا کے دلوں کو فتح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے, نہ کہ اپنی پسند کے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی جائے. ان دلائل, قرآنی دلائل سے کوشش کریں گے تو پھر ان میں وزن بھی ہوگا. اگر غیر ضروری ڈھکوسلوں سے اور اپنے دلائل سے کام لیا جائے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے سے, تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے. بس یہی ایک ہتھیار ہے جس کے استعمال سے ہماری فتح ہے کہ ہم قرآن کریم کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھیں, اور جس کے استعمال سے ہم ہر ایک کا منہ بند کر سکتے ہیں. اور جہاد کے لیے بھی یہی ہتھیار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا ارشاد فرمایا تھا. حضرت مسلم موعود نے بھی اس کو لکھا ہے کہ کاش کہ آج کے مسلمان یہ سمجھ سکیں, اور اس زمانے میں تو آج کل اس زمانے میں جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت, تو اور زیادہ شدت پسند ہو چکے ہیں. اس بات کو سمجھیں اور تلوار سے دنیا فتح کرنے کی باتیں کرنے کے بجائے, بندوق کے زور پر شریعت نافذ کرنے کے بجائے دلوں کو اس خوبصورت تعلیم سے جیتنے کی کوشش کریں. لیکن اس بارے میں ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ پردے اس وقت اٹھیں گے جب زمانے کے امام کو مانیں گے. بس آج یہ ہمارا کام ہے کہ اس ہتھیار سے دنیا کو گھائل کرتے چلے جائیں, ان کے دل جیتتے چلے جائیں مختلف مواقع پر بھی. اور یہاں کل جرمن اور غیر مسلم مہمانوں کے ساتھ بھی جو سیشن تھا, اس میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے جو جہاد اور امن کے بارے میں اسلامی تعلیم
ہے وہ پیش کی تھی۔ اس پر مہمانوں نے بعض نے تاثرات بھی دیے اپنے کہ ہمارے خیالات اسلام کے بارے میں بالکل بدل گئے ہیں یہ باتیں سن کے، اور اکثر مہمانوں نے اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر یہ تاثرات دی ہیں، مختلف مواقع پر تاثرات دیتے ہیں کہ ہم جماعت کو جانتے ہیں اور اس وجہ سے جن احمدیوں سے ہمارا واسطہ ہے انہوں نے ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیم بتائی ہے، بس یہ تعلیم بتانا ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے، اور یہ تعلیم وہی ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے۔ اور پھر تبلیغ کے لیے حکمت کے لفظ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایسے طریق سے بات کی جائے جو دوسرا سمجھ سکے۔ ایک کم پڑھے لکھے کے انسان کے سامنے اگر اپنی علمیت بگاڑی جائے تو اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ایسی بات ہو جو دوسرے کی غلط فہمی کو دور کرے اور جہالت کو ختم کرے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ لوگوں سے ان کے فہم اور ادراک کے مطابق بات کیا کرو، بس یہ بہت اہم بات ہے۔ پھر فرمایا کہ تبلیغ کے لیے موعظۃ الحسنہ کو بھی سامنے رکھو، یعنی ایسی بات جو دلوں کو نرم کرنے والی ہو اور سننے والے کے دل پر گہرا اثر ڈالنے والی بات ہو۔ قرآن کریم ہمیں صرف خشک باتیں پیش کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ایسا طریق ہو جو منطقی ہونے کے ساتھ ساتھ جذبات کو ابھارنے والا بھی ہو اور واقعاتی بھی ہو۔ لیکن پھر وہی بات کہ جذبات ابھارنے کے لیے مبالغہ نہ ہو بلکہ سچائی سے کام لیا جائے۔ اسلام تو ہے ہی سچائی کا نام، بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم سچائی سے ہٹ کر کوئی اور بات کریں، اور ایسی دلیل ہو جو بنیادی ہو اور اس کے گرد ہی تمام دلائل گھومتے رہیں۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو مسیح موعود کی آمد کی بات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کے نشان کے طور پر پیش کی جائے۔ کسی کو زبردستی اپنے اندر لایا نہیں جا سکتا۔ ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے اور ہدایت دینا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت پائے گا، اس لیے ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں بیان فرمایا ہے کہ جو میں نے ترجمہ پہلے پڑھ بھی دیا ہے کہ اور بات کہنے میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ تمہارے کاموں میں سے بہترین کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہاری باتوں میں سے بہترین بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سچائی، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچاؤ، کیونکہ خدا تعالیٰ کو پہلی بات کو یہی بات سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے تم بھی خدا تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہی ہے کہ انسان شیطان کے پنجے سے نکل کر صحیح عابد اور خدا پرست بن جائے، اور اس کا فائدہ خدا تعالیٰ کو نہیں بلکہ انسان کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر تم عبادت کرتے ہو میری یا نہیں کرتے۔ گو شیطان کو بھی خدا تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بندوں کو برگلانے اور خدا تعالیٰ سے دور کرنے میں بے شک جو کوشش کرنی ہے کرتے رہو، لیکن انبیاء کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کے بھی سامان فرما دیے۔
اور پھر انبیاء کے ماننے والوں کو بھی حکم دیا کہ انبیاء کے کام کو تم آگے بڑھاؤ، اور دعوت اللہ کے کام کو بھی کبھی ختم نہ ہونے دو۔ بس اس زمانے میں جہاں شیطان یا شیطانی طاقتیں اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ دنیا کو شیطان کی جھولی میں گرانا چاہتی ہیں، وہاں دوسری طرف خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ دنیا کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرو۔ اور جیسا کہ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اس بگڑے ہوئے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نئی زمین اور نیا آسمان بنانے کے لیے بھیجا تھا، اور اب ہم میں سے ہر ایک نے اس نئی زمین اور نئے آسمان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور جہاں اپنے دلوں کی زمین ہموار کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کو آباد کرنا ہے، وہاں دنیا کو نئی زمین اور نیا آسمان بنانے کے طریقے بھی سکھانے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک شیطان کے بہکاوے میں آنے والا اور دوسرے خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے۔ اور آج روئے زمین پر جماعت احمدیہ ہی وہ حقیقی جماعت ہے جو دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کا حقیقی کردار ادا کر رہی ہے یا کر سکتی ہے۔ اور ہمیں اس جماعت میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کرتے ہوئے دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کی طرف پہلے سے بڑھ کر آگے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے باریک تر باریک نکات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام تر دلائل کے ساتھ کھول کر بیان فرمایا ہے، اور ایک ایسا خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی کرو، ہمارا فرض ہے کہ یہ خزانہ جو قرآن کریم کی تعلیم کے علم و معرفت سے قرآن کریم کی تعلیم کے علم و معرفت سے بھرا ہوا ہے، مسلمانوں تک بھی پہنچائیں اور غیر مسلموں تک بھی پہنچائیں، اور شیطان کے چنگل سے نکال کر انہیں خدا تعالیٰ کا حقیقی عبد بنائیں، انہیں نام نہاد علماء کے پنجے سے چھڑائیں جو انہیں اب اس زمانے کے امام سے دور کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ سالوں کی نسبت یہاں بھی اور دنیا کے ہر ملک میں بھی یہ رو چلی ہے کہ تعارف بڑھے ہیں اور لوگ احمدیت کے قریب ہو رہے ہیں، وسیع پیمانے پر احمدیت کو جانا جاتا ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں احمدیت کو اب جو لوگ جاننے لگ گئے ہیں، ملکوں کے بڑے شہروں میں، اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بھی اپنی حالتوں کو عملی نمونہ بنانے کے ساتھ ان کے دلوں کو پھیرنے کے لیے دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری حالتوں کی بہتری بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ بس اس طرف بھی توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے افراد کے ذریعے کسی کی ہدایت پانے پر کس قدر خوشی ہوتی تھی، آپ کے کیا جذبات اور احساسات ہوتے تھے، اس بات کا اندازہ
آپ اس سے لگائیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم، تیرے ذریعے سے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تیرے لیے اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ بس یہ سرخ اونٹ دنیا کی بہترین چیز کی مثال کے طور پر ہیں۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس مثال کو سامنے رکھا گیا اسی لیے۔ بس فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے کسی کا ہدایت پا جانا تمہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وارث بنا دیتا ہے کہ دنیاوی انعاموں میں سے بہترین انعام کی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دلی جذبات کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے درد کا اظہار کس طرح فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہو تو ہم گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں، اور ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھلاوے یا سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ بس اس درد کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ میں سے یہاں اکثر تو آپ جرمن زبان سمجھتے ہیں، اور دنیا کے اکثر ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقامی زبانیں احمدی سمجھتے ہیں۔ جو مختلف قومیں یہاں آباد ہیں اس ملک میں بھی، وہ بھی جرمن زبان سمجھ لیتی ہیں۔ پھر لٹریچر بھی میسر ہے، پھر کیسٹس بھی مہیا ہیں، پھر مختلف زبانوں کے ہمارے پاس علماء بھی ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ MT کا ذریعہ ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے تبلیغ میں۔ سیکرٹری صاحب تبلیغ کی رپورٹس مجھے باقاعدہ ملتی ہیں، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن افراد جماعت کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں شامل ہونے کی ضرورت ہے اور شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں تلوار کے جہاد کے لیے نہیں بلایا جا رہا۔ ہم ان لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں کہ آج بھی تلوار کا جہاد کی ضرورت ہے، تلوار کے جہاد کی ضرورت ہے۔ آج مخالفین مذہب ہمیں دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اور ہیلوں اور طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں لالچوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھا رہا۔ آج اسلام سے دور لے جانے اور اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دوسرے مختلف ہیلے استعمال کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے اپنے مخالفین کے منہ بند کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے جتنے کارگر ہتھیار ہمارے پاس ہیں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے پاس نہیں ہیں، جس سے دنیا داروں کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں اور مذہبی نام نہاد مذہبی لوگوں کے بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دلائل اور براہین میں ایک خاص مقام دیا گیا ہے، اور جب دلائل ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غصے میں وہ لوگ آتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں جو دلیل کا سامنا نہ کر سکیں۔ ہماری پاکستان میں کیوں مخالفت ہو رہی ہے؟ کیوں مولوی عوام الناس کو ہمارے خلاف بھڑکاتا ہے؟ کیوں غیر جماعت علماء ہمارے علماء سے پبلک کے سامنے بات کرنے سے گھبراتے ہیں؟ کیوں ہمیں گالیاں نکالتے ہیں؟ جبکہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ حکمت اور موعظہ حسنہ سے بات کرو۔ اسی لیے کہ ان کے پاس
قرآنی تعلیم کے مطابق دلیل نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو دلیل سے قائل ہوتے ہیں، وہ مولویوں کی ان سختیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں تبلیغ کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کم فہم لوگ دین کا علم بھی نہیں رکھتے، اس لیے انہیں سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے بات بہت صاف اور اہم فہم کرنی چاہیے۔ عمراء تو تکبر کی وجہ سے دین کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور کبھی ان سے بات کا موقع ملے تو مختصر اور پورا مطلب ادا کرنے والی بات ہو۔ ہاں، زیادہ تر اوسط درجے کے لوگ ہیں جو بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی طبیعت میں تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو عمراء کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا مشکل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو زیادہ تبلیغ کرنی چاہیے، اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے۔ پھر تبلیغ کے لیے ایک نسخہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کام کے لیے وہ آدمی موزوں ہوں گے جو کہ من یتق و یصبر کے مطابق ہوں، ان میں تقوی کی خوبی بھی ہو اور صبر بھی ہو، پاک دامن ہوں، فسق و فجور سے بچنے والے ہوں، معاصی سے دور رہنے والے ہوں، لیکن ساتھ ہی مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں، لوگوں کی دشنام دہی پر جوش میں نہ آئیں۔ فرمایا دشمن جب گفتگو میں مقابلہ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے جوش دلانے والے کلمات بولے جائیں، جس سے فریق مخالف صبر سے باہر ہو کر اس کے ساتھ آمادہ و جنگ ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ہماری خصوصیات ہونی چاہیے، نیکی کی خصوصیات۔ پھر یہ ہے کہ تھکنا نہیں۔ دعوت اللہ کا کام ایک مستقل کام ہے، سال کا ایک رابطہ کافی نہیں ہے، بلکہ سارا سال توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اگر ذاتی تعلقات وسیع کیے جائیں تو پھر ہی سارا سال توجہ رہ سکتی ہے، اور یہ تعلق ہی پھر نتیجہ خیز بھی ثابت ہوتا ہے۔ جتنی بھی بیعتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں، وہ وہی لوگ اکثریت ان کی ہے جن کے ساتھ ذاتی رابطے اور ذاتی تعلقات قائم ہوئے اور ایک عرصے تک قائم رہے، اور اس کے نتیجے میں بیعتیں ہوئیں۔ بس جب درد ہو تو پھر اس طرح بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ذاتی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے احمدی ہیں جو خود بیعت کر کے احمدی ہوئے، اور جب احمدیت قبول کی تو پھر اپنے قریبیوں اور دوستوں کو بھی حق کی طرف بلانے کے لیے ان میں ایک درد پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے ان کے لیے دعائیں بھی کیں اور کوششیں بھی کیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو پھل بھی لگا دیے۔ شام کے ایک دوست اپنی تبلیغ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست ایسا تھا، ایک ایسا دوست تھا جس کا دینی علم تو اتنا زیادہ نہ تھا، پھر بھی وہ دینی اعتبار سے کسی حد تک متشدد تھا۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا طریق تبلیغ سمجھا دے جس سے یہ دوست قریب آ جائے اور سنتے ہی متنفر ہو کر دور نہ بھاگ جائے، کہ مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے میری بات غور سے سن لی اور کچھ غور و فکر کیا تو ضرور احمدیت کے دلائل کا اس پر اثر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دن یوں ہوا کہ ہم دونوں مسلمانوں کی موجودہ حالت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کیسے تمام قومیں ان مسلمانوں پر ٹوٹی پڑتی ہیں اور وہ کس طرح حقیقی اسلام کی روح سے دور جا پڑے ہیں مسلمان۔ انہی باتوں کے دوران
اس نے اچانک مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو میں ضرور کہتا کہ یہ زمانہ ایک نبی کے ظہور کا زمانہ ہے، جس میں لوگوں کی اصلاح اور رجوع الی اللہ اور ان کی تعلیم و تزکیہ ایک نبی کے وجود کے سوا ممکن نہیں ہے۔ لیکن خاتم النبیین کے بعد ایسا ہونا محال ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں خاتم النبیین کا غلط مفہوم اٹکا ہوا ہے، جس کی تصحیح کے بعد اس کے لیے قبول احمدیت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ یوں مجھے اس کے ساتھ بات شروع کرنے کا ایک اچھا موقع میسر آ گیا، موضوع مل گیا۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ فطرت سیاح کی آواز ہے، یقیناً اس زمانے میں نبی کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں اور جہالت کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے اور کوئی دعا نہ سنے اور کسی کو اس کی ہدایت یابی کے لیے نہ بھیجے؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، جنہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ارسال فرما دیا، جس کا ہر سلیم الفطرت انتظار کر رہا ہے۔ اس رحیم و کریم خدا نے امام مہدی علیہ السلام کو بھیج دیا ہے تاکہ اس امت کو پستیوں سے نکال کر خدا تعالیٰ کی رضا کے بلند درجات تک پہنچا دے۔ اس پر میرے دوست نے کہا کہ امام مہدی تو نبی نہیں ہے، ہمیں تو یہ مولویوں نے پڑھایا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے مولویوں میں سے ایک مولوی ہوگا، اور روایت میں تو آتا ہے کہ اسے تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے، بلکہ لوگ اسے کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، اور اس کے نہ چاہتے ہوئے اس کی بیعت کر لیں گے۔ اس بات کے جواب میں کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک گفتگو چلی، لمبا سلسلہ گفتگو کا چلتا رہا، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے اعلیٰ و عرفہ مفہوم کی وضاحت کے ساتھ امام مہدی کی نبوت کے موضوع پر بھی بڑی سیر حاصل بحث ہوئی، جس کے آخر پر میرے اس دوست نے اطمینان حاصل ہونے کے بعد وہ فضل تعالیٰ بیعت کر لی۔ تو بعض لوگ تو یہ نتیجہ صبر، مستقل مزاجی، حکمت کے ذریعے سے ہی نکلتا ہے، اور ایسے نتیجے بے شمار نکل رہے ہیں جب تبلیغ کرتے ہیں لوگ۔ ایسی بے شمار مثالیں جماعت میں ملتی ہیں کہ جب کسی نے ایک درد کے ساتھ دعوت اللہ کی کوشش کی تو اسے پھل بھی مل گئے۔ پھر صبر، دعا اور برداشت کی ایک اور مثال بھی پیش کر دیتا ہوں۔ لائبیریا سے ہمارے مبلغ نے لکھا، ایک عرب ہے، اب ایک افریقہ ہے، وہ بھی مغربی افریقہ جہاں عیسائیت بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں ہم تبلیغی ٹیم کے ساتھ ایک گاؤں مدینہ گئے، پروگرام کے مطابق سب لوگ اکٹھے ہوئے، پہلے جماعت کا پیغام دیا، پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بڑے اچھے ماحول میں لگتا تھا کہ ہر ایک مطمئن ہے کہ اچانک دو آدمی نیم تعلیم یافتہ، وہ اپنے آپ کو نیم تعلیم یافتہ زیادہ اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہیں، اس رنگ میں مجلس میں دخل اندازی انہوں نے شروع کر دی کہ سارا ماحول خراب ہو گیا، بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا، ماحول کو بگاڑنا، شور مچانا، اور ان کا مقصد بھی وقتی طور پر تبلیغ کے اثر کو زائل کرنا تھا۔ تو ہمارے مبلغ نے ایک خادم احمدیت دیدات صاحب کو کہا کہ آپ ان کے سوالوں کے جواب جاری رکھیں، اور خود دعا کے لیے کہتے میں علیحدہ ہو گیا، یہ سوچ کر کہ ظاہری طور پر جو کوشش ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی ہے، لیکن شیطان صرف لوگوں نے مجلس کو خراب کر دیا ہے۔ اس لیے اگر اللہ چاہے تو ضرور یہ ہدایت پا جائیں گے، کیونکہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے۔
چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہی ہوا۔ اگلے دن اس گاؤں سے 2 نمائندے اس پیغام کے ساتھ آئے کہ کل کی تبلیغ اور اس کے بعد واقعات پر ہم نے رات بہت غور کیے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حق آپ کے ساتھ ہے، اس لیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ بیعت کے فارم ہم نے خود پر کرنے ہیں یا آپ اس مقصد کے لیے ہمارے گاؤں دوبارہ آئیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گاؤں میں سب نے بیعت کر لی۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادتیں جو اسلام کی سچائی کی دلیل ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہیں کہ خدا تعالیٰ جہاں صبر اور برداشت کی توفیق دیتا ہے وہاں دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اپنی اس بات کا بھی نظارہ دکھاتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی نے دینی ہے، اور شیطان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہدایت دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہوا چلائی ہے اس کا حصہ ہر احمدی کو بننا چاہیے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت اللہ کی طرف بلانے والوں کو جو مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس میں دعوت اللہ کرنے والے کہ اپنی حالت کو سدھارنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وہ اپنی ذاتی حالت کو بدلنا ہے، اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور کامل فرمانبرداری کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بس اس لحاظ سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا یہ پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی کیا حالت ہو گئی، ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے۔ یعنی وہیں جو صحابہ تھے ان میں ایک عجیب افراتفری پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر منافقوں نے بھی زور لگانا شروع کر دیا کچھ عرصے کے بعد۔ بس اس تبدیلی کو مد نظر رکھو۔ یہ مدینہ ہی تھا جہاں ایک زمانے میں صحابہ پھرتے تھے، اور جب حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ ہوا تو وہی لوگ، منافقین کا زور ہو گیا وہاں، اور صحابہ گھروں بند ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بس اپنی تبدیلی کو اس تبدیلی کو مد نظر رکھو کہ یہ واقعہ وہاں بھی ہو گیا تھا، اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اصل چیز انجام ہے۔ آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اس نمونے کو دیکھیں گی۔ اگر تم پورے طور پر اپنے آپ کو تعلیم کا حامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلوں کو تباہ کرو گے۔ انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے، وہ نمونے سے بہت جلد سبق لیتا ہے۔ ایک شرابی اگر کہے کہ شراب نہ پیو، ایک زانی اگر کہے کہ زنا نہ کرو، ایک جواری نہ ایک چور دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو، تو ان نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ فرمایا جو لوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہو کر اس کا آغاز کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے واعظوں سے دنیا کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ بس دنیا کی اصلاح کا اگر بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، اگر دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے ہم نے آگاہ کرنا ہے، تو پھر اپنی حالتوں کے ہمیں جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگوں کے دعوت اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے سے
دنیا میں اسلام کا پیغام ہم نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جماعت کو فرمایا تھا کہ ہر احمدی کو اس کام کے لیے پیش کرنا چاہیے اور دعوت اللہ میں اپنا نام لکھوانا چاہیے، اور جب ایسی حالت ہوگی تبھی ہر احمدی کو اپنی حالتوں کے سدھارنے کی طرف بھی توجہ ہوگی، تبھی دنیا میں اسلام کا حقیقی پیغام بھی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی پھیلی شہادت سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و نصرت فرما رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کے سینے کھل رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے فرائض کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کل ہمیں تبلیغ کی بہت سی سہولتیں مہیا فرما دی ہیں، جن کا پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان سے ہر احمدی فائدہ اٹھا سکتا ہے، صرف اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر کے ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بن سکے، دنیا کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے والا بن سکے۔ بس آج دنیا کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کی ذمہ داری مسیح محمدی کے غلاموں کی ہے۔ دنیا کی بقا آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دنیا کی روحانی پیاس بجھانے کے لیے مقرر کیا ہے، بس اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے صرف تھوڑے سے لٹریچر یا چند سیمینار یا چند میٹنگز کام نہیں کریں گی، بلکہ ہمارے ہر طبقے کو اپنے اپنے حلقے میں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے آگے آنا ہوگا، مستقل مزاجی سے اس کام میں جت جانا ہوگا، اپنے عملوں کو اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اور خدا تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے عبادت کے حق ادا کرنے ہوں گے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کر کے یہاں سے جانا چاہیے کہ ہم دنیا کی روحانی پیاس بجھانے کے سامان کریں گے انشاءاللہ، دنیا کو تباہی کے گڑھے سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اپنے عملوں کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے انشاءاللہ۔ اس پہ آپ عملوں پہ آپ خاموش ہو گئے ہیں، باقی پہ انشاءاللہ کہتے رہے۔ کسی کو اپنے پر اس بات پر انگلی نہیں اٹھانے دیں گے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی مثالیں قائم کریں گے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی مثالیں قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس لے جائے جلسے کے بعد۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.